بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ کل میں ایک آڈیو ریلیز کروں، لیکن میرے کچھ کولیگز کا، میرے دوستوں کا، میری فیملی کا یہ خیال تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں اس طریقے سے اس سطح سے نیچے نہ گروں جہاں پستی میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں. تو سوچا یہی ہے کہ دیکھ لیتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے، اور میرے جو فیمیل سٹاف ہے یا کولیگز ہیں ان بیچاریوں کے اوپر بھی جو کچھ انہوں نے، یوتھیوں نے یا تحریک انصاف والوں نے جو مہم چلائی تھی اور جو غلیظ ٹرینڈ چلائے تھے وہ سب کے سامنے ہیں، ٹویٹر پہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا سب کا خیال یہی تھا کہ ابھی آپ تھوڑا دن رک جائیں. ایون میرے دوست ہیں بڑے اچھے، سلیم صافی صاحب، تو میں نے ان سے بھی وعدہ کیا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو اس کے بعد پھر میں کسی کی بات مانوں گا نہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کے بارے میں، تو آپ ذرا ان کی خواتین کے بارے میں گفتگو سن لیجئے، جو کہ ایک مہذب اور ورکنگ لیڈیز کے بارے میں یہ جو لوگ کرتے ہیں. اور ایون جو گھریلو خواتین ہیں یا کسی کی فیملی ہے، اگر اس میں میری کسی چیز سے ان کو اختلاف ہے تو آرگو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں میری فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ میری فیملی کو اٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں 2 ہاتھ آگے جا کے ان کو اٹیک کروں گا. تو آج صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو آڈیو تھی اور کچھ ایسی باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فراڈ ٹائپ خاتون ہے پیرنی، یہ انشاءاللہ اس کا ڈیفینڈ نہیں کر سکے گی. اور جو باتیں خان نے ہی ہمیں بتائیں، میرے پاس تو اور کوئی نالج نہیں تھا کہ میں پیرنی کے ایسی چیزیں بتاتا، میں تو اس سے کبھی ملا نہیں. تو اب تک جو کچھ ہوا یا میں نے جو کچھ بتایا وہ اتنا ہی سچ ہے کہ میں اس کے لیے گواہان پیش کر سکتا ہوں. کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، بالکل لوگ موجود ہیں، وہ ولنگلی آنا بھی چاہتے ہیں اوپنلی، کیونکہ ان کے اوپر بھی تحریک انصاف اور یہ یوتھیا لوگوں نے کافی گند ڈالا. تو میں آپ سب کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ پیچھے ہٹوں گا. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بہت ہی جلد ملاقات ہوگی. میں کچھ دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے ان کی ریکویسٹ پہ کچھ دن صبر کیا ہے، کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. رہ گئی بات کہ وہ چیزیں کیا ہیں، یقین کیجیے یہ تو بے شرم لوگ ہیں، یہ شاید اس کی بھی کوئی وجوہات نکال لیں گے. لیکن میری کئی ہوئی ساری باتیں، میں نے میرے خیال میں 2 ماہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری صاحب کو، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کہ جمائمہ نے اسی سلمان رشدی سے تھیسیز لکھوائے اور اسی کے اوپر وہ پاکستان سے بھاگی. وہ آج دیکھ لیجئے جو جیفری رابنسٹن انہوں نے لائر کیا ہے وہ کون ہے، ان کا لنک اسرائیل سے کیا ہے، ان کا لنک نیو کون سے کیا ہے، یہ کتنے پاکستان کے محب وطن ہیں. وہ سب آپ میری باتیں نکال لیجئے، میرے پرانے ٹویٹر یا انٹرویوز دیکھ لیجئے. جو میں نے کہا وہ حقائق پر مبنی ہے اور وقت ثابت کرتا جا رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے جھوٹ بولنے کی یا تہمت لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. میں نہ الیکشن لڑتا ہوں، نہ ان کے مقابلے میں مجھے پالیٹکس کرنی ہے. لیکن جو حقائق ہیں، ہاں ان کی فیور میں 1-2 لوگ آئے، ایک وہ واشنگٹن بھاگا ہوا ہے پر چور سپاہی ٹائپ ہے، یہاں جو بھی کر کے گیا بڑا ایزی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ISI پہ الزام لگائیں، باہر جا کے اسائلم لے لیں. اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو یہاں رہیے. ہم پہ بھی اس نے مظالم کیا، ہم تو نہیں بھاگے، ہم نے لا کو فیس کیا، اس کے ظلم کو فیس کیا. تو 1-2 لوگ یہاں ہیں، الزام تراشی نو ایشو، آپ پہلے بھی کر رہے تھے، ابھی بھی کریں، کوئی چیز کنکریٹ لائیں. میں تو جو کہوں گا وہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ اس عورت کی اصلیت کیا ہے. اور یہ جو نام نہاد لیڈر، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا گیا. اس میں غلطی میری بھی ہے اور باقی لوگوں کی بھی ہے کہ اس شخص کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا. جب پتہ چلا تو یہ بوم پہ تھا اپنے اقتدار کے، تب بھی میں نے اس سے اختلاف کیا اور اوپنلی کیا.
میں وہ نہیں ہوں جو اقتدار میں لوگوں کو سلام کرے. میں تو ہمیشہ کریٹک رہا ہوں, ہمیشہ ہی گورنمنٹس میرے خلاف رہی ہیں, تو اس سے الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میرا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں, جو سمجھتا ہوں وہی لکھتا ہوں, وہی بولتا ہوں. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. اگر یہ باز نہ آئے تو انشاءاللہ اینڈ میں کروں گا اس کا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.